السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 105۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے بتانی ہوتی ہیں، بٹ آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے۔ کمنٹ کرنے میں چارج نہیں لگتا ہے بہن، کر دیا کرو کمنٹس، اور لائک بھی کر دیا کریں، کیونکہ ویوز تو ہوتے ہیں بٹ لائک نہیں ہوتے، یا آپ لوگ لائک نہیں کرتے ویڈیوز کو، تو پلیز لائک کر دیا کریں۔ تو چلیں ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بلی اندر چلا آیا۔ حاجہ تکیاں اونچا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اس طرح بیٹھنے اور سونے کو کہا تھا۔ بلی نے گہری سانس لی اور اسے مریضہ کے لباس میں دیکھا۔ نگاہ گھوم کر ڈرپ پر گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آج سے میرا باہر سے کھانا بند۔ اس نے ہوا میں دھیرے دھیرے کانٹا بنایا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ میں خط دیا۔ یہ وہ اسے دیکھ کر بتانے لگا، پہلے تم سے گھر ملنے آ رہا تھا، پھر پتہ چلا تم یہاں ہو۔ یہ خط آیا ہے تمہارا پاکستان سے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے خط دیا۔ اس نے اسے اس سے لے لیا اور اب پوچھنے لگی، تم کیوں آ رہے تھے گھر؟ وہ طبیب استغاثہ کی جانب سے گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ تو ہونا تھا۔ حاجہ نے پلنگ پہ ہاتھ مارا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہ معلوم کرواؤ، اس پر نظر رکھو۔ لیکن وہ کہنے لگا، وہ کرتا بھی کیا؟ حاجہ نے ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ دیکھو اس اسپتال میں ملازموں کا طبیب نفسی کا محکمہ ہے، وہاں سے معلوم کرو کہ وہ کام پر کیسا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ پھر کوئی خصوصی اسپتال کا طبیب ہو سکتا ہے، اور یہ معلوم کرو وہ کیا کرتا ہے، کیسے اپنے دن گزارتا ہے، کہاں جاتا ہے کہاں نہیں۔ باہر کا دروازہ کھلا۔ حاجہ خاموش ہو گئی۔ ابراہم اندر چلا آیا۔ حاجہ نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو، کیا تم یہاں میرے لیے آئے ہو؟ اس کے ہاتھ میں حاجہ کی رپورٹس تھی۔ بکواس بند کرو، وہ خفگی سے بولا تھا۔ بلی نے گھور کر اسے دیکھا۔ حاجہ نے بات بتلی، اچھا سنو۔ اسے یاد آیا، مجھے اشوک کمار کی قانون فلم چاہیے، قانونی فلم ہے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا۔ اتنی پرانی فلم تم نے کیوں دیکھنی ہے؟ مجھے پسند ہے، خاص طور پر فلم کے اختتام پر اشوک کمار کی تقریر، مگر تمہیں اس سے کیا؟ اس نے ناک دی۔ تم تو کراؤن پروسیکیوٹر دیکھتے ہو۔ ان دنوں بی بی سی ون پر آنے والا پروسیکیوشن پر بنا قانونی ڈرامہ۔ اس نے بلی سے پوچھا، ختم ہو رہا ہے نا؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کس طرح گئی ہے ویسے؟ وہ مسکرائی۔ جو بھی کہو، مائیکل پریڈ تباہ ہی لگتا ہے۔ اور اس کے بال؟ وہ سوچنے لگی، اس نے تو سنجے دت کو پیچھے کر دیا ہے، میرے شاز کے بال بھی ایسے ہی ہیں۔ ابراہم نے اس کی انسنی کی اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے نہیں آیا، مجھے تمہارے بچوں کی فکر ہے۔ کیا کہا؟ بلی نے ناسمجھی کا تاثر دیا۔ حاجہ محفوظ ہوئی۔ مطلب تم ان میں سے ایک کو قانون کو لینا چاہتے ہو؟ ہاں۔ بلی کی بھویں چڑھ گئی، آنکھیں ذرا گھومی۔ ابراہم ڈور نوب تھامے سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لے لینا، لیکن شاز سے مجھے پوچھنا پڑے گا۔ مجھے نہیں لگتا وہ مانے گا مگر اپنے ٹھنڈے انداز میں کہہ رہی تھی، شاز کو منانے کے لیے تمہیں زہرا سے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ شاز کو لگتا ہے اس کی عورتوں کے بعد زہرا ہی اس کی سگی ہے۔ میرا بچہ تمہارے ساتھ رہے گا، زندگی سے پوری طرح لطف اٹھائے گا۔ ابراہم نے بہتان لیا، تم نے کل کیا کہا تھا؟ تم پیسے کے پیچھے نہیں۔ اس نے سادگی سے سر ہلایا۔ ہاں، پر میں چاہتی ہوں میرا بچہ ہو۔ میں نہیں چاہتی وہ بسوں میں دھکے کھائے، پڑھائی اور رہائش کے لیے صرفے کر کے خرچہ نکالے۔ اسے یاد آیا، اچھا تم اسے گود تو لے لو گے، پر کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ نہیں، وہ کہتے کہتے رکا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ تم، اس نے ضبط سے انگریزی میں کہا، نرسسٹ کولڈ ہیگ۔ حاجرہ کا بھاؤ اٹھا۔ ہیگ؟ اوہ! بلی نے منہ پر ہاتھ مارا۔ وہ اسے ہیگ کہا کرتے تھے، اور ہیگ کا انگریزی میں مطلب ڈائن ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ بلی نے وضاحت دی۔ ابراہم سنجیدگی سے کہنے لگا، اسٹاپ بینگ سو کول۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آئی نو یو آر ہرٹ۔ حاجہ نے بلی کو ایک نظر دیکھا۔ وہ افسوس سے دیکھ رہا تھا، اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے چہرے سے خوش مزاجی کا نقاب پگھل گیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حاجہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے سر جھکا کر لب دبائے۔ بلی نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی اور کہنے لگا، ابھی تم اتنی بھی اچھی وکیل نہیں بنی کہ تم اپنے دوستوں کے سامنے جھوٹ بول سکو۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ابراہم نے ایک گہری سانس لی۔ تمہارے ساتھ غلطی میری بھی ہے۔ مجھے پتا تھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں، اگر ہے بھی تو کم از کم ویسی نہیں جیسی شاید میں کرتا تھا۔ ابراہم نے اس سے نگاہیں پھیر لی۔
شکریہ مجھے یہ احساس دلانے کا کہ محبت کا انحصار حسن پر نہیں ہوتا، نہ ہی دولت یا شہرت پر۔ محبت اس سے بہت اوپر ہے۔ تمہارا میری زندگی میں آنے کا ایک مقصد تھا اور اب مجھے وہ مقصد سمجھ آ گیا ہے۔ حاجہ نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، پر جب تک تمہارا شوہر نہیں مل جاتا میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا ولی بن کر رہوں گا۔ جو لڑکی تم نے میرے لیے دیکھی ہے اس سے بھی ملوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ حاجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابراہیم دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کی نظر سامنے کھڑے مسٹر عمر پر گئی۔ مسٹر معینہ فاصلے پر کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے تمہید باندھی۔ یہ ترس نہیں ہے، نہ ہی محبت ہے، بس مجھے اس کے بچوں کی فکر ہے، پتہ نہیں کیوں۔ معذرت خواہ ہوں، آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کی نگاہیں جھکی۔ آج تک آپ نے جو کچھ کیا اس کا شکریہ۔ اور وہ مزید کچھ کہے تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا۔ مسز معینہ آنکھوں میں آنسو لیے خوشگواری سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہماری زندگی میں ہر چیز کے ہونے کا ایک مقصد ہے۔ حاجرہ کا ہونا بھی اس کے لیے ایک مقصد تھا جو ابراہیم کو ایک خوبصورت سبق دے گیا تھا۔ انسان دوسروں کے بچے سے محبت کر سکتا ہے، ایک بیوہ یا طلاق یافتہ کی کفالت کر سکتا ہے، انسان بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر سکتا ہے، انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اندر حاجرہ سر جھٹکے ہوئے بیٹھی تھی۔ بلی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس آس میں بیٹھی تھی کہ کہیں سے اسے شاز کے متعلق کچھ پتہ چلے۔ صرف آس اور امید کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بلی نے اس کے مزاج درست کرنے چاہے۔ کوری کی سالگرہ ہے، اس نے آنسو صاف کیے۔ مجھے نہیں لگتا میں اس کی سالگرہ پر آ سکوں گی۔ بلی اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اینٹی سوشل، حاجرہ نے جھٹ سے ترمیم کی۔ سلیکٹیولی سوشل، وہ ناراضی سے کہنے لگا۔ کیا تمہیں اب بھی برسیاں اور سالگرہ منانا پسند نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اور کیوں مناؤں میں سالگرہ؟ کیا ملا ہے مجھے اس دنیا میں آ کر؟ ہاں، کچھ خوشیاں مل گئی ہیں، مگر غموں کا کیا کروں؟ زندگی غموں کا ڈرامہ ہے جس میں خوشی صرف ایک باب ہے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، نہ میں ہوتی، نہ سالگرہ ہوتی۔ تم بھی میری بہن کی طرح ہو، اسے بھی سالگرہ منانا بہت پسند ہے۔ بلی نے لب دبایا، کچھ سوچا اور کہنے لگا۔ سالگرہ منانی چاہیے، اس لیے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق میں سے بہترین مخلوق بنایا ہے، جو اپنی سالگرہ کا دن اور اس دنیا میں آنے کا شعور رکھتی ہے، جسے دنیا میں آنے کے بعد ایک پہچان ملتی ہے، اور جو اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد جانتا ہے وہ منفی ہوئی۔ کاش میری پہچان ہی نہ ہوتی۔ اس نے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ میرے لیے اس دھرتی پر کوئی دن خاص نہیں ہوگا۔ بلی پر اعتماد تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جس دن تمہارے بچے اس دنیا میں آئیں گے وہ دن تمہاری زندگی کا سب سے خاص دن ہوگا، مگر کیا وہ دن ان کے لیے بھی اتنا خاص ہوگا؟ یہ سوچتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ اسے خاص دن سمجھیں گے یا میری ہی طرح؟ یہ سنتے وہ ذرا مسکرایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجہ نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ بلی نے اجازت لی۔ اچھا چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خط کو دیکھا، اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اس نے لفافے کا منہ چاک کیا۔ وہ اندر سے خط نکالنے لگی۔ اس نے لفافہ پلنگ پر رکھا۔ اس نے خط نکال کر کھولا۔ السلام علیکم۔ لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ اجتماعی سلام، باجوؤں میں تحلیل، سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لکھوا رہے ہیں۔ مجھے زہرا باجی نے خبر دی، سمجھ نہیں آتا کیسے خوشی کا اظہار کروں۔ پر یقین کرو بہت خوش ہوں، اور سب سے زیادہ تابہ خوش ہے۔ کھل کر مسکرانے کے سبب اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ اچھا باجو، تائی اماں وہی سب باتیں دہرا رہی ہے۔ اب تم واقعی میں خیال کرنا، داجی دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ اس نے کوما ڈال کر لکھا تھا۔ کمر کس لو تمہیں، تمہاری اولاد تمہیں سیدھا کرنے والی ہے۔ یہ سنتے اسے ہنسی آئی۔ اسے ملزمہ سے اپنی باز پرس کے دوران گفتگو یاد آئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ داجی، عبدالتواب کہہ رہا ہے۔ وہ محفوظ ہوئی۔ میری دعا ہے تمہاری اولاد تم جیسی ہو، گلے سے بے اختیار کہہ کہا نکلا۔ اور سلیمان، اس کی آنکھیں چمکی۔ ماؤں کو صرف چھوٹے بچے پیارے ہوتے ہیں، یا وہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آتے۔ بڑے ہونے کے بعد تو ماؤں کا رویہ کریلا اور نیم چڑھے جیسا ہو جاتا ہے۔ بس اب یاد رکھنا تم وہی ہو جو آج سے 5 سال بعد ہوگی۔ جانتا ہوں اتنی جلدی نہیں آنے والی، لیکن جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ اس خط نے اس کے مزاج بدل کر رکھ دیے تھے۔ اقرا کہہ رہی ہے، ماں کی زندگی دنیا کی سب سے بہترین زندگی ہے۔ یہ ایک سایہ ہے، ایک بادل ہے، جسے آج تم اپنی اولاد پر کر رہی ہو کل وہ تم پر کرے گی۔ آج تم اس کی ولی ہو کل وہ تمہارا ولی ہوگا۔ اس لیے دل کھول کر انویسٹ کرنا، خاص طور پر محبت اور توجہ۔ جب سلیمان پیدا ہونے والا تھا تب مجھ سے کسی نے کہا تھا، تمہاری ہر حرکت، ہر بات تمہارا بچہ سن رہا ہے، اس لیے مسکرانا، چاہے جو مرضی محسوس کرو۔ تمہیں ہمیشہ مسکرانا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے ضبط سے لب دبا لیے۔ یہ بہت مشکل ہوگا، مگر ہمیشہ خوش رہنا، ہمیں یاد کرنا اور شاز کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھنا۔ ماں کی مثال دینے کے لیے میرے پاس بہت سے انسان ہیں، لیکن آج میں تمہیں حیوانات کی مثال دینا چاہوں گی۔ اورنگ اوتان، انسان نما بندر،
جب اس کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پہلے 2 سال اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، اگلے 7 سال اس کی تربیت کرتا ہے، اور جب اس کے بچے پروان چڑھ جاتے ہیں تو وہ اس سے واپس ملنے آتے ہیں۔ اگر ایک جانور ماں اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے تو انسان اپنے بچے کی کتنی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ جو اپنے بچے پر اپنا 100% لگاتا ہے، اس کے بچے اس سے کبھی رخ نہیں موڑتے۔ بطریق کی ایک قسم جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو جنم دیتے ہی خود اپنے بچوں کو ان کے باپ کے پاس چھوڑ کر فوراً ان کے کھانے کا بندوبست کرنے جاتی ہے۔ رسوئی اور ماں کا گہرا تعلق ہے۔ اپنے بچے کے لیے تمہارے ہاتھ کے بنائے کھانے میں اور کسی دوسرے شخص کے بنائے کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ملک واپس نہیں آنا چاہتی تھی، دل ٹوٹنے سے تمہیں ڈر لگتا تھا، تمہیں کسی ایسے انسان سے محبت کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا جو تمہیں دکھ پہنچائے، اور چوٹ پہنچنے کے بعد بھی تم اس سے محبت کرو۔ زندگی میں تمہیں بہت سی چیزیں، بہت سے لمحات پچھتانے کا موقع دیں گے، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، ماں بننے پر تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ وہ اس خط کو پڑھ کر پرسکون ہو چکی تھی۔ اچھا باجو، ہم سب کا پیار، ہم سب کی دعائیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ کی امان میں۔ وہ ٹھنڈی ہوتی آنکھوں سے اس خط کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تبسم سے نظر جھکاتے خط طے کیا۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگائی۔ اسے ایک دم یاد آیا، بہت کام ہے یہاں، اسے سب خود کرنا تھا، کیونکہ یہاں مسز موئنہ کے علاوہ کوئی اس کے نخرے نہیں اٹھانے والا تھا۔ وہ قیدیوں کی میٹنگ روم میں کرسی پر آمنے سامنے بیٹھی تھی، درمیان میں میز تھی، روبرو قیدی بیٹھا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ مسٹر جمیل، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، کیا چاہتی ہے آپ مجھ سے؟ کیوں ملنے آئی ہے آپ مجھ سے؟ اور ایک بیرسٹر مجھے اپروچ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے بہت تان لیا۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں، اب کوتوالی سے لے کر منصفی کے نظام کی آس میں مت بیٹھنا۔ کیا کہا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بیرسٹر صاحبہ، میں ایک شریف انسان ہوں جو پردیس میں روزی کمانے آیا تھا۔ وہ ہیلتھ ورکر تھا۔ خدا کے لیے میری زندگی مزید مشکل نہ کریں، پہلے ہی میری وجہ سے میرا خاندان بہت برداشت کر رہا ہے۔ ہاجرہ کا سر ذرا جھکا۔ آپ چاہے میرا سارا بیک گراؤنڈ چیک کروا لیں، میں کسی تنظیم کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا ہوتا تو میرے بعد اور لوگ نہیں پکڑے جاتے۔ ہاجرہ نے مٹھیاں بھیج لی۔ خدا کے لیے یہاں سے جائے۔ ہاجرہ اس کے چہرے پر غمگینی کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ اٹھنے لگی۔ وہ آدمی سر پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا دکھ اسے صاف بتا رہا تھا کہ اس کے دیس میں اس کا خاندان اس کی یاد میں کیسے بلک بلک کر روتا تھا، اور وہ کیسے بھوک اور افلاس میں تڑپتا رہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مسٹر جمیل، اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، اگر آپ واقعی بے قصور ہے تو میں آپ سمیت ہر اس قیدی کو باہر نکالوں گی جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اس نے حیرت سے اس سے پوچھا، لیکن آپ میری مدد کیوں کریں گی؟ اس نے پرس کندھے پر لٹکایا، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، الوکیل کی نمائندہ۔ ایک وکیل جب گیو اپ کر دیتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے، اس لیے میں گیو اپ نہیں کر سکتی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ زندگی کو ایک مقصد مل گیا تھا۔ آج تک اس نے صرف پیسے کے لیے وکالت کی تھی، اب سے وہ انسانیت کے لیے کام کرے گی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے دل سے کام لے رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی دل کی سن کر وہ کیا کماتی ہے۔ وہاں سے وہ دفتر بلی سے ملنے آئی تھی۔ ابھی وہ اس کے دفتر میں آئی ہی کہ اس سے اپنی سیٹ پر جوس کا گلاس پڑا ہوا دکھا۔ اس کا گلابی رنگ دیکھ کر وہ فوراً سے آگے آئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھی۔ بلی فوٹو کاپی مشین کے سامنے پشت کیے کھڑا تھا۔ اس نے سیٹ پر بیٹھ کر اسٹرا کاغذ سے نکال کر گلاس میں لگایا۔ اس نے گھونٹ لیا۔ اس نے لطف اٹھاتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ تربوز کا شربت؟ اس نے پلٹ کر اسے دیکھتے کندھے اچکائے۔ ایک تجربہ؟ ہاجرہ نے پھر سے گھونٹ لیا اور اسے انگوٹھا دکھایا، وہ بھی 100% کامیاب۔ بلی فوٹو کاپی ہوئے کاغذات لے کر اس کے سامنے آنے لگا۔ اچھی چیزیں کھایا پیا کرو، اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ کی عادت مت ڈالو، نہیں تو تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا۔ وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے، بس ہر ہفتے قبرستان جاتا ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ کس لیے؟ کون ہے وہاں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ظاہر ہے کوئی اپنا ہوگا، مگر کون؟ وہ مضطرب ہو گئی۔ والدین ہے اس کے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے اڈاپٹڈ پیرنٹس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے میز بجائی۔ معلوم کرو وہاں کون دفن ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا، وہ کچھ کہنے لگا۔ ہیگ، اس نے اسٹرو گلاس میں ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو، وہ کاغذات کو اسٹیپلر اٹھا کر اسٹیپل کر رہا تھا۔
تم نے آج تک جو کیس لیا ہے میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے، اس نے سر سیدھا کر لیا۔ لیکن میں اس کیس کے حق میں نہیں ہوں، کیوں؟ وہ بے اختیار پوچھ پڑی۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ تم نے میرے تجویز کیسز میں سے یہ کیس کیوں چنا، لیکن مجھے لگ رہا ہے تم دل سے کام لے رہی ہو۔ تم خود سوچو، اس عورت نے اپنی بیٹی کو مارا ہے، یہ دماغ کی موت تھی بلی۔ وہ احتجاج کرنے لگی۔ تمہیں پتا ہے اس موت کو موت کہتے ہیں اور یہ قانون ثابت ہو چکا ہے، مگر مغرب کب سے اس پر مطالعہ کر رہا ہے۔ لیکن ہاجرہ، وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا دماغ ختم ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا، اور اس سے مردہ ثابت کرنے کے لیے جانچ بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ عورت طبیب ہے تو وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے صفائی پیش کی۔ ہو سکتا ہے کسی نے اسے زہر کا ٹیکہ دیا ہو، لیتھل انجیکشن۔ میرے شوہر کے ولی کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا دل بند کیا گیا ہو، جس کے نتیجے میں دماغ کو آکسیجن نہیں ملی اور اس کا دماغ ختم ہونے لگا۔ بلی نے بھی بحث جاری رکھی۔ جب ہو ہی رہا تھا تو اس نے حرکت قلب بند کے بعد کیوں آکسیجن اتارا؟ وہ انتظار کر سکتی تھی، وہ طبیب تھی۔ اگر وہ طبیب ہوتی تو یہ کرتی۔ حاجہ کی سادگی پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ طبیب ہے، پر اس وقت وہ طبیب نہیں تھی بلی۔ وہ اپنی بیٹی کو نہیں مار سکتی تھی۔ اس نے اسے یاد کروایا۔ تم بھول رہی ہو، تم اسقاط حمل کا ایک کیس لڑ رہی ہو، اسقاط حمل کا ایک کیس لڑ چکی ہو۔ یہ سنتے وہ جذبس ہوئی۔ وہ میں نہیں تھی۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اس نے بلی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تم تھی، مگر جو اب یہ ہے، دس از یور مدرلی انسٹنکٹ۔ اس نے میز پر رکھا دایاں ہاتھ دھیرے سے اٹھایا۔ متفق۔ اس نے میز پر اس کے ہاتھ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ جری کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے، پر اس کا نقصان بھی ہے، اور اگر جری اور جج صاحبہ کا تضاد ہو گیا پھر وہ ابھی ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جری کے پاس حق ہے، جیوری ایکوالٹی۔ بلی نے آنکھیں موند کر تصور کیا۔ اٹ ول بی اے چاؤس۔ کچھ نہیں ہوگا بلی، اس کیس کا موضوع ہی جذباتی ہے، تم دیکھنا سب ہماری بات سمجھیں گے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ حاجہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے گلاس اٹھایا۔ مجھے پتا ہے جو ہوا وہ پوری طرح قانونی نہیں تھا، مگر اختتام پر جب میں ماہر گواہ کو بلاؤں گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ غیر قانونی بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکی اور خود سے بولی، I read the rules before I break them۔ وہ مسکرائی۔ رابرٹ فراسٹ نے کہا ہے، جیوری 12 لوگوں پر مبنی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کس کا وکیل اچھا ہے۔ میں خود کو اچھا نہیں کہہ سکتی اور میں ابراہم کو برا بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں نے ماں بننے کے بعد پہلی مرتبہ دل سے کسی مقدمے پر کام کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کا اختتام کیا ہوتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ماں بن کر عورت کیا کر سکتی ہے، کیونکہ اب تک میں جن ماؤں سے ملی ہوں وہ مجھ سے کم پڑھی لکھی تھی، ان پڑھ بھی تھی، بہت سے لحاظ سے وہ مجھ سے کمتر تھی، لیکن انہوں نے مجھے بہت مشکل وقت دیا اور ان کا صبر، ان کی ہمت اور ان کی چالیں دیکھ کر کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ میری ساس، انہوں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود کو اس سے 30 سے زائد سال دور رکھا، 30 سے زائد، اور ہمیں ایسے دھوکے میں رکھا کچھ دیر کے لیے تو میں بھی انہیں پڑھ نہیں سکی۔ میری چچی، میرے چچا کی دوسری بیوی، میرے چچا اسے قبول نہیں کر سکے۔ وہ مشہور زمانہ رقاصہ تھی، اس کے حسن کا گواہ پورا شہر تھا، مگر جب وہ ماں بنی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ بدل گئی، اور جب اس سے اس کا بچہ چھینا گیا، اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے میرے باپ اور شوہر کو بے حد مشکل حالات میں ڈال دیا۔ میری چچی، میں نے آج تک اس سے بد عورت نہیں دیکھی۔ اس نے اپنی بچی کے لیے وہ حدودیں پار کی جنہیں میں دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے ایسے منصوبے بنائے کہ تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے اب بھی اسے تحلیل کی رپورٹ جلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان عورتوں نے ایک مقام پر مجھے بھی زج کر دیا، میری پہچان کی ایک عورت جس نے اپنی اولاد کے لیے ایک ایسے آدمی سے نباہ کیا جو آدمی کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ سچ کہوں، میں اسے دیکھتی تھی تو کہتی تھی یہ عورت پاگل ہے، کیوں برداشت کر رہی ہے اتنا؟ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، جب میں اس سب کے بعد بھی شاز کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میں ایک ایسی عورت کو بھی جانتی ہوں جس نے اپنی بچیوں کے حقوق کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لی۔ وہ معاشرے کے خلاف گئی صرف اس لیے جو زندگی اس نے گزاری وہ اس کی بچیاں نہ گزاریں۔ اگر یہ ممتا ہے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ مجھے کتنا مضبوط بناتی ہے، کیونکہ میں اب تک جن ماؤں سے ملی وہ انتہائی مضبوط، نڈر اور خوف زدہ کر دینے والی خواتین تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں یہ ممتا مجھے کیسی عورت بناتی ہے۔ بلی نے دونوں ہاتھوں سے میز بجائی۔ میں ہارا۔ وہ مسکرا پڑی۔ بلی کو اس کی قیدی سے ملاقات کا خیال آیا۔ اس قیدی سے مل کر آئی۔ اس نے جوس ختم کیا۔
उसने सर हिलाया। क्या बना? उसने दिलचस्पी से पूछा था। शरीफ इंसान है। बिली बाजू गर्दन के पीछे लेकर गया और कोहनी के सहारे टेक लगाते उससे देखने लगा। यानी उसका और मंशियात का कोई चक्कर नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। वो कुछ सोचने लगा। है, एक मंशियात का चक्कर तो है, लेकिन वो तबीब की तहकीक के कागजात वाला क्या मुअम्मा है। उसने खाली गिलास मेज़ पर रखा। पता नहीं, उसकी निगाहें उठी। एक एक करके हल करते हैं, सब एक साथ किया तो उलझ जाएंगे। फिलहाल उसने मेज़ पर उंगली बजाई। ये जो मंशियात और और ग़िज़ाई दवा का मुअम्मा है, मुझे ये हल करना है। इस मंशियात से मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। कमरे में चांदनी थी। वो खिड़की में बैठा हुआ था। हाजरा की आंख खुली। उसने गुनूदगी में उसे देखा। क्या कर रहे हो? उसने उठते हुए लैंप जलाया। उससे उसके हाथ में सिगरेट दिखाई दी। वो चौंक गई। वो उसकी जानिब मुड़ा नहीं। सिलगाई नहीं है तो पकड़ी क्यों है? वो कंबल हटा कर उठी और चप्पल पहनते हुए उसकी जानिब चली आई। उसने उससे सिगरेट ली। कितने दिन बाद क्रेविंग हुई? 20 दिन बाद। उसने उसका शाना थपका। ठीक हो जाएगा, बस पीना मत। उसने धीरे से सर हिलाया। उसने सिगरेट मरोड़ कर कूड़ेदान में फेंकी। अब उसने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। वो उसके साथ आ खड़ी हुई। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ। वो ज़रा मुस्कुराया। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था। उसने नासमझी से उसे देखा। ये कौन सा वक्त है ये किस्सा याद करने का? बस आ गई याद। सोच रहा था। हाजा ने उसकी तरफ थोड़ा झुक कर देखा। नशे की लत और जुनूनी मोहब्बत एक जैसी है, जो तुम्हें मुझसे कभी नहीं हुई। उसने सादगी से कह दिया था। उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये जानलेवा है। हाजा ने हाथ बांध लिए। लोग कहते हैं मोहब्बत दुख देती है। सही कहते हैं, देती है, सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन ये कहाँ लिखा है महबूब दुख देता है। दुख की वजह उसकी जुदाई हो सकती है, लेकिन खुद महबूब या उसका रवैया नहीं हो सकता। और अगर होता तो वो मोहब्बत नहीं थी। वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें महबूब और महब की तजलील हो। और अगर अपनी तजलील के बाद महबूब के पास ये जानते हुए जाता है कि उसे 1 सेकंड में धुतकार देगा और उसका दिल तोड़ देगा, तो ये लत है। हाल में वो बिली के सामने बैठी हुई थी। ये लत जो मेरे ख़ानदान को चिमट चुकी है, इसका मुकम्मल ख़ात्मा करने के लिए अब मुझे एक आखिरी खेल खेलना है। उसकी निगाह उठी। उसने उसे देखा और ज़ीरक निगाहों से तदबीर सोचने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर ड्यूड ने सर उठाकर देखा। अब्राहम दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। चीफ, मैं अंदर आ जाऊँ? उन्होंने मेज़ पर अपने सामने बिखरे हुए कागजात को देखते कहा। हाँ। वो अंदर चला आया। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन्होंने एक नज़र उसे देखा। कल समात है? उसने जवाबन कहा। जी। वो चंद लम्हों के लिए रुके और फिर इंतहाई संजीदगी से बोले, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? उसने फिर से सर हिलाया। अब उनकी उंगली उठी है। और अगर कोई चूक हुई तो मजबूरन मुझे इंज़िबाती कमेटी के सामने तुम्हें पेश करना पड़ेगा। उसके नतीजे में तुम्हारा और बैरिस्टर हाजरा का कानूनी इजाज़तनामा मुस्तरद हो जाएगा, जो कि तुम दोनों के लिए ठीक नहीं। वो उससे वशगाफ अल्फाज में धमका रहे थे। मैं उसकी तरह तुम्हें मुताबिकत करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कोशिश करना इस मुकदमे को उसके साबिका लड़ने वाले मुकदमों से ज़रूर जोड़ना। ये सुनते वो चौंका। चीफ, ये ज़ाती वार होगा। वो उसके लिए है। वो और उसके लिए वो बोलते बोलते रुका। मिस्टर यूड ने उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है मुझे वाकई तुम्हारी शिकायत करनी होगी। अब्राहम ने सर झुकाते मुट्ठियां भींच ली। चीफ, मैं इंसानियत की हैसियत से ये कह रहा हूँ, ये गलत है। उसके तबीब ने कहा है उसका बीपी और तुम्हारा ये बयान तुम्हारा कानूनी इजाज़तनामा मुस्तरद करने के लिए काफ़ी है। उसने बड़े सब्र से लब दबा लिए। इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उसका नुकसान भी है। कल सबकी निगाहें तुम पर और उस पर होंगी। वो इनकार करना चाहता था, मगर क्या करता? अगर उसका और हाजरा का लाइसेंस मुस्तरद कर दिया जाता तो वो क्या करते? उसे बार बार हाजरा की कई बातें याद आ रही थी। मेरे पीछे ख़ानदान है। मुझे जीना है अपने ख़ानदान के लिए। डॉक्टर उसे उसकी रिपोर्ट पर दिखा रही थी। ABC। वो एक कश्मकश में मुब्तला हो गया था। वो उनके दफ्तर से बाहर निकला। दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। क्या करूँ, क्या करूँ? वो दफ्तर में चला आया। अंदर क्लर्क खड़ा मशहूर ज़माना गीत गुनगुना रहा था। What is love, baby, don't hurt me। उसने सर उठा कर देखा। Don't hurt me। उसने गला खंकारा तो क्लर्क चौकन्ना होकर खामोश हो गया। हील की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। इमारत के अंदर सनड्रॉप क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था। सनड्रॉप जवानी की अलामत है। चूँकि वो क्लिनिक जिल्द और बालों के डॉक्टर का था, इसलिए उसका शुमार हुस्न के लिए होता था। वो नेक फिटेड नेक फिटेड पूरी आस्तीन वाले सियाह लंबी लेस शर्ट में मलबूस था। हाथ में सियाह गिल्टर पर्स, सर पर विक्टोरियन नेट हेड, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक। वो वेटिंग लाउंज में आकर बैठी। उसने अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। बिली ने इनायतों की खास
پیشنٹس کی فہرست کھنگالی تھی، بہت سے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت ہاتھ پیر مارنے کے بعد اسے ایک عورت کی معلومات ملی تھی، مگر اس نے اس سے ملنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ حاجرہ کے ساتھ گھر سے نکلتے وہ باہر آیا، گیٹ پر ڈرائیور کھڑا تھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور پھر بلی کو، وہ اس کی جانب چلی آئی۔ اے سنو، اس نے چٹکی بجائی۔ وہ حال میں اپنی سیاہ نیل پالش کو دیکھ رہی تھی اور پرس کی گلٹر کو انگلی کی پور سے چھو رہی تھی۔ تم سے ایک کام ہے، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ بلی نے آگے بڑھتے ہوئے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈرائیور اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری مالکن ایک جلد کے طبیب کے پاس جاتی ہے، وہ جھنجھلا کر بولا، اپنا وقت خود لے۔ حاجرہ اس کے روبرو آئی۔ تم کتنے لوگے؟ اس نے سختی سے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے، مجھے میری مالکن اتنا دیتی ہے کہ میں بک نہ سکوں، مگر میں تمہیں بتا دوں۔ اس حاجرہ نے پرس سے کارڈ نکالا جو اس کی انگلیوں میں چھپا تھا۔ بہت جلد تمہاری مالکن اور ان کے سمیت بہت سی عورتوں پر کارروائی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر غذائی گولیاں خریدتے ہیں۔ اس نے گلے سے تھوک نگلا اور اپنا کارڈ رکھنے لگی۔ خفیہ ایجنسی کا جعلی کارڈ، بلی کہنے لگا، اور میری کوشش ہے میں ان خواتین کے ساتھ ان کے ہمرازوں کو بھی پکڑوں جو اس ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کوئی معمولی لوگ ہیں؟ حاجہ نے اسے دیکھتے ہوئے چٹکی بجائی۔ ہم تمہیں اس سے بری کروا سکتے ہیں۔ وہ فوراً سے بولا، کیسے؟ بلی چترائی سے مسکرایا، بس ہماری رسائی عنایتوں تک کروا دو۔ تو کیا ہوا جو وہ ایک اشراف خاندان کی خاتون سے سودا نہیں کر سکتے تھے، پر اس کے نوکر سے تو کر سکتے تھے۔ طبیب کے کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے ریسیپشن کی جانب دیکھا، اگلا پیشنٹ، اور اس کی نگاہ حاجرہ پر گئی تو وہ اسے دیکھ کر قدم بخود رہ گیا۔ حاجرہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ اس نے چونکنے کا تاثر دیا۔ آپ؟ وہ بھی چونک گیا۔ حاجرہ نے بند بالوں کے جوڑے کو چھوا۔ میرا خیال ہے یہ قسمت ہے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کا بڑی خوش آئندی سے استقبال کیا۔ آئیے، وہ مسکرا کر اندر جانے لگی۔ اسے بغور دیکھتے وہ سوچ رہی تھی، اینائتو یتیم تھا اور ایک مونک ٹیمپل میں نوجوانی کو پہنچا۔ جاپانی مونک جنسی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے ولی نے ساری زندگی بدھ مت کے مذہب کی تبلیغ میں لگا دی۔ اس کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں عورتوں کا تصور اس کے دماغ میں انکلکیٹ کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انکیلکولیٹ کیا گیا تھا اور اس کے روبرو بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی میری جلد بہت خشک رہتی ہے، کبھی بہت چکنی، اور کبھی کبھی بہت بری طرح اس پر دانے ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جلد سے خشک ہو کر پپڑیاں سی بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی مسام بہت زیادہ کھل جاتے ہیں، خاص طور پر ناک پر بہت میل آ جاتی ہے۔ جی، آپ کی جلد بہت حساس ہے، آپ کے مسام بہت جلدی کھل جاتے ہیں۔ کوشش کیا کرے کم از کم 2 وقت چہرے کو صاف کرے اور اس کو خشک بھی مت ہونے دے۔ اس کی جانچ کر کے وہ اسے دوا لکھ کر دے رہا تھا۔ میں جو صابن اور کریم لکھ رہا ہوں وہی استعمال کرے، اور وٹامن سی۔ یہ کہتے وہ رکا۔ اس نے حاجرہ کو دیکھا۔ یہ بھی قانونی نہیں ہے، لیکن یہ غیر قانونی بھی نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ یو مین گرے پارٹ؟ وہ مسکرایا۔ جی۔ اس نے اس کے سامنے پرچی بڑھائی اور سامنے کا دروازہ کھولنے لگا۔ گولیاں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی۔ اس نے گولیوں کی بوتل اس کی جانب رکھی اور پھر اس سے لے کر پرس میں رکھی۔ وہ اٹھی۔ بہت شکریہ۔ وہ بھی اٹھا۔ آئیے، میں آپ کو باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ تشکر سر جھکا کر بولی، بہت بہت شکریہ۔ باہر آتے اس نے آنکھیں چینی کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ۔ اس نے تھوڑی پیٹھ جھکا کر جاپانی الوداعی انداز میں کہا، پھر ملیں گے۔ حاجہ پلٹی، چہرے پر سے نقاب اترا اور صفا کی چھا گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کلینک سے باہر چلی آئی۔ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ دائیں جانب سے گولف کیپ پہنے ہوئے بلی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ حاجہ نے اپنا پرس اس کو دکھایا۔ اس میں گولیاں ہیں، ہمیں اس کی جانچ کروانی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے الماری کھول کر کپڑوں کو پیچھے کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور لب دبا لیے۔ سماعت کا دن تھا، وہ سوچ رہی تھی کیا پہنے۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے وہ پنسل اسکرٹ نکالتے رکی۔ شاز اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سیاہ اور سفید 2 رنگ ہیں جو تم پر ہر رنگ سے زیادہ سجتے ہیں۔ ایک رنگ رات کی خبر دیتا ہے اور دوسرا چاند کی۔ ایک رنگ سیاہ ہے جو کہ میری روح کی علامت ہے، دوسرا سفید یعنی تم۔ رات کو چاند کی ضرورت ہے اور میری روح کو تمہاری۔ اس نے سادگی سے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ مجبور ہوں، کام کے سبب یہی رنگ پہننے پڑتے ہیں اور ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، سادہ ہوں۔
کیونکہ پاکستانی لباس نہ کرتے ہوئے بھی فینسی ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ انگلستان میں ویسے ٹھیک تھا، انسان کلاسی بھی لگتا تھا اور انگریزی لباس بھی پہن لیتا تھا۔ وہاں باقاعدہ پروفیشنل سوٹ ہوا کرتے تھے۔ شاز نے سنجیدگی سے پتلیاں سکیڑ کر پوچھا، تم ٹانگیں برہنہ کرنے والے لباس کو پروفیشنل کہتی ہو؟ مسکرائی، لگتا ہے تمہیں انگلستان کی عدالتوں کا بہت تجربہ ہے۔ اس نے پینسل اسکرٹ وہیں رکھ دی۔ اس نے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے سرمئی بلیزر ساتھ پینٹ نکالی اور اب طے کر کے رکھی ہوئی سفید شرٹ نکالنے لگی۔ وہ الماری بند کرنے لگی تو آج اسے بیرسٹر گاؤن اور وگ پہن کر کیس لڑنا تھا۔ وہ تیار ہو کر اپنا آفس بیگ پکڑے گھر سے نکل رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا جب پاکستان میں اپنے پہلے کیس کی ٹرائل کے پہلے باجوہ صاحب نے اسے نصیحت کی تھی، اگر لاہور میں یا پنجاب میں سندھ اور پشاور کی ججمنٹ پیش کرو گی تو جج صاحب برا منائیں گے، اس کا خیال رکھنا۔ پاکستان میں ایسا کیوں تھا جبکہ انگلستان میں اس خیال کو برا نہیں منایا جاتا تھا؟ اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ پروسیکیوشن سے کوئی اسے ایسی نصیحت کرے گا۔ حاجرہ کب سے مسز معینہ کی آواز سے سنائی دی۔ وہ پلٹی، انہوں نے مسکرا کر اسے کہا، بیسٹ آف لک بیٹی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر جھکایا۔ میرے مخالف میں ابراہم ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپکا۔ اس کو بھی کہہ چکی ہوں۔ اس کا سر اٹھا۔ تو آپ کس کی طرف ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، جس کو انصاف کی دیوی چنے گی۔ وہ سر ہلاتے بولی، جی۔ بتی سی نکلی تھی، وہ گھر سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ کیس میرے اور ابراہم کے درمیان کوئی عداوت پیدا نہیں کرے گا۔ بڑھتے قدم اس سے پر امید کر رہے تھے، ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں۔ لندن اولڈ بیلی کوٹ۔ انصاف کی دیوی انصاف کا ترازو لیے اپنے اور غیر سے خود کو بے پرواہ کیے عدل کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی۔ سرمئی عمارت اچھائی اور برائی کو ضم کیے انصاف کا فیصلہ کرنے میں لگی تھی۔ حاجرہ اندر داخل ہوئی تو کورٹ اسٹاف نے اسے سالیسیٹر اور موکل کی آمد کی خبر کی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے دیکھا تو ابراہم اندر چلا رہا تھا۔ اسے دیکھتے وہ رکا۔ حاجرہ مسکرا پڑی مگر جواباً وہ مسکرایا نہیں۔ وہ اس کے رویے کی وجہ سمجھ سکتی تھی۔ اس نے گواہان کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا وٹنس سویٹ میں اس کے گواہ موجود تھے۔ انگلستان میں گواہوں کو پہلے سے تیاری نہیں کروائی جاتی تھی۔ حاجرہ نے وقت دیکھا، سماعت کا وقت ہو گیا تھا۔ جوری کے ممبران تیاری جیوری باکس میں بیٹھے تھے۔ اشر جج صاحب کے قریب کھڑا تھا۔ اولڈ بیلی کورٹ روم کا چمکتا ہوا روشن کمرہ سب پر انصاف کی روشنی گرا رہا تھا۔ حاجرہ نے اس صاف ستھرے کمرے کو ایک نظر دیکھا اور اب جج صاحب کے چبوترے پر شاہانہ انداز میں بنی ہوئی نشست کو۔ جب بھی وہ اولڈ بیلی آتی تھی اسے چارلس ڈکن کا لکھا ہوا کردار سڈنی کارٹن یاد آیا کرتا تھا۔ سڈنی کارٹن اس کا من پسندیدہ کردار تھا، بیرسٹر سڈنی۔ وہ سڈنی کارٹن کو اپنے خیالات میں بحث کرتے ہوئے تصور کر رہی تھی۔ سڈنی کارٹن جسے محبت نے گیدڑ سے گرک بنا دیا، جس نے اپنی محبت کی خوشی کے لیے پھانسی لے لی، وہ اپنی محبت کے لیے سولی چڑھ گیا مگر سب کے دلوں پر ایک ایسی چھاپ چھوڑ گیا جسے کوئی کبھی نہیں مٹا سکا۔ مجھے وہ شاز جیسا لگتا ہے، وہ اپنے دوست اور محبوب کی خوشی کی خاطر قربانی دے دینے والا۔ جیسے سڈنی نے اپنی محبت اور اس کے معشوق کے درمیان سے ہٹ کر قربانی دی تھی، وہ بھی سڈنی کارٹون جیسا ہے، جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے، جسے ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ڈوگ میں پیچھے ملزمہ بیٹھی تھی، اس کے اور ابراہم کے پیچھے سالیسیٹر بیٹھے تھے۔ سماعت کا آغاز ہوا۔ ابراہم بیرسٹر کے روپ میں تیار اٹھنے لگا۔ جج صاحب نے حاجرہ اور اسے دیکھتے سائیڈ بار کی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ ابراہم نے اسے دیکھا، حاجرہ اٹھی۔ وہ دونوں فوراً سے جج صاحب کے قریب چلے آئے۔ جیوری دوسری جانب تھی۔ انہوں نے احترام سے سر کو خم دیا۔ جی مائی لارڈ۔ انہوں نے مائک پر ہاتھ رکھا۔ حاجرہ کی آنکھیں کھلی۔ تم دونوں کے متعلق میں نے کچھ سنا ہے۔ ابراہم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حاجرہ کچھ کہنے لگی۔ ابراہم نے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ جیوری کے سامنے اپنے ذاتی عناد کو قابو میں رکھنا۔ مجھے کوئی ذاتی عناد نہیں ملنا چاہیے۔ جیوری سالیسیٹر اور حاجرہ کے ساتھ دوسرے بیرسٹر بغور انہیں دیکھ رہے تھے۔ کورٹ کلرک نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا، پھر دھیان میز کی جانب کر لیا۔ حاجرہ اور ابراہم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی۔ وہ اپنی جگہ پر جانے لگے۔ چند لمحے گزرے۔ جج صاحب نے آغاز کرنے کا کہا۔ ابراہم نے گلا صاف کیا۔ صبح بخیر مائی لارڈ، جیوری ممبران اور خواتین و حضرات۔ وہ کیس کے چارجز اور جائے وقوع کے متعلق بات کر رہا تھا۔ وہ اب صورتحال بتانے لگا۔
18 अप्रैल शाम 6 बजे मुलजिमा की बेटी सड़क हादसे में जख्मी होती है। मुलजिमा अपनी बेटी को पौने घंटे बाद अस्पताल लाती है। जांच और इलाज के बाद मुलजिमा की बेटी अस्पताल में दाखिल होती है। हादसे के सबब उन्हें सर में शदीद चोट आती है। इसी दौरान उनके दिल की हरकत बंद होने लगती है। मुलजिमा की बेटी का इंतकाल ऑक्सीजन की फराहमी को रोकने से हुआ था और उसे रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद मुलजिमा थी। दौरान बास परस मुलजिमा इस बात का एतराफ़ करती है कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद मारा है, मगर कानूनी कार्रवाई के होते वो इल्ज़ामात से मुकर जाती है। मुलजिमा अपनी बेटी को अस्पताल पौने घंटे बाद लेकर आती है, जिसका जवाज़ वो कैब ना मिलने की वजह देती है। जबकि हादसे के मकाम पर 2 मिनट के फासले पर एक स्टोर है, लेकिन मुलजिमा बिना किसी से मदद तलब किए पौना घंटा गुजारने के बाद अस्पताल पहुंचती है। माय लॉर्ड, और ज्यूरी में मैं अदालत में उन गवाहान को पेश करने वाला हूँ जिससे अदालत में ये बात साबित हो जाएगी कि मुलजिमा ने अपनी बेटी को कत्ल किया है। जज साहब ने उसे इजाज़त दी। चंद लम्हों बाद उशर अदालत में एक खातून को लेकर आता है। वो कटहरे में चली आई। हाजरा के पीछे सॉलिसिटर बैठा उसे देख रहा था। उसने फहरिस्त पर गवाहान का नाम देखा और फिर पेंसिल रखी। कोर्ट क्लर्क ने उससे पूछा, आप हल्फ उठाएंगी या तस्दीक करेंगी? उसने सादगी से कहा, तस्दीक। उसने अदालत से हक और सच कहने की कसम खाई। उसके बाद अब्राहम उससे सवाल करने लगा, मेहरबानी करके अपना तारुफ दे। मेरा नाम मिसेस राम से है। मैं मुलजिमा की हमसाई हूँ। मैं मुलजिमा को काफ़ी सालों से जानती हूँ। मुलजिमा अपनी तलाक के बाद अपने मौजूदा घर में आई थी। इसी इलाके में उनकी मुलाकात अपने माशूक अल्फ्रेड से हुई थी। मैंने अक्सर अल्फ्रेड की वजह से मुलजिमा और उसकी बेटी को लड़ते हुए देखा था। पब्लिक गैलरी में वो आदमी बैठा था, लेकिन अल्फ्रेड और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और शादी करने वाले थे। शादी के ऐलान के कुछ रोज़ बाद मैंने हादसे के रोज़ अपने फ्लैट से मुलजिमा और उसकी बेटी की लड़ने की आवाज़ें सुनी थी और फिर कुछ देर बाद बेचारी बच्ची हादसे में ज़ख्मी हो गई। जज साहब ने दफ़ा की जानिब निगाहें फेरी। बैरिस्टर दफ़ा हाजरा उठी। जी माय लॉर्ड। वो हाथ में कागज़ उठाए कटहरे की जानिब देखने लगी। एक नज़र उसने अब्राहम को देखा और फिर गवाह से मुखातिब हुई, मिसेस राम से। वो मुस्कुराई। गवाह उसकी जानिब मुतवज्जा थी। जी, आपने हादसे के रोज़ मुलजिमा और उसकी बेटी को क्या कहते हुए सुना था? वो लम्हे भर के लिए खामोश हो गई। अब्राहम सर झुकाए बैठा था। वो कहने लगी, मैंने कुछ सुना नहीं था, लेकिन आवाज़ें बहुत आ रही थी और उन्हें सुनकर पता चल रहा था कि वो लड़ रही थी। क्या आवाज़ें गूंज रही थी और क्या बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी? हाजा ने बड़ी संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा था। जी। और वो आवाज़ें सुनते आपने क्या महसूस किया था? बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। आज से पहले मुलजिमा और उसकी बेटी कभी ऐसे नहीं लड़ी थी। आप उस लड़ाई की ख़ास वजह बता सकती है? मैं उस दिन परचून की दुकान पर गई थी। तभी रास्ते में मैंने अल्फ्रेड को आते हुए देखा था। वो उनसे मिलने आया था और जब भी अल्फ्रेड उनसे मिलने आता था तो दोनों माँ बेटी आपस में लड़ा करती थी। अच्छा मिसेस राम से, मैंने सुना है आपके वहाँ फ्लैट्स हवादारी के मसले की वजह से लोग ख़रीदना पसंद नहीं करते। जी ऐसा ही है। काफ़ी रिहायशी इसी वजह से फ्लैट छोड़कर जा चुके हैं। जी, कमरे बहुत तंग हैं। जी। उसने आसान सवाल करके गवाह का एतमाद बहाल किया था। अब वो सख्त सवाल करने वाली थी। क्या आपको नहीं लगता वो आवाज़ किसी दूसरे अपार्टमेंट से आ रही थी, क्योंकि आपने उन्हें वाज़ेह तौर पर बात करते नहीं सुना था? गवाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। नहीं नहीं, आवाज़ उन्हीं की थी। वो ठहर ठहर कर बोली थी। मैंने सुना है हादसे के रोज़ आपकी ऊपर की मंजिल पर नए मकीन आए थे। जी। आप सिर्फ अपने घर से आवाज़ें सुनकर मुलजिमा पर कत्ल करने का दावा कर रही है, बिना ये बात जाने कि उनके घर में क्या हो रहा था। और क्या आप यकीन से कह सकती हैं आवाज़ें गूंज रही थी छोटी तंग छत और गैर हवादार फ्लैट में? गवाह उलझ गई। साजो सामान से भरे हुए कमरे में जबकि नए मकीन आ रहे थे और उनका घर खाली हो सकता था, आवाज़ वहाँ से गूंजने के ज़्यादा अमकान थे। हाजा ने गवाह को कॉर्नर कर लिया था। चूँकि आपने आवाज़ें अपने घर से सुनी थी तो ये अमल सूती तायीन हो सकता है, यानी ये आवाज़ कहीं और से भी आ सकती है। साउंड लोकलाइजेशन। वो एकदम से बोली। नहीं। हाजा खामोश हो गई। जज साहब ने हाजा को देखते हुए पूछा, कि आप कोई और सवाल करेंगी? नहीं माय लॉर्ड। वो ये कहकर बैठ गई थी। जज साहब ने अब्राहम को उठते देखा। री एग्जामिन करने लगा। जिस रोज़ नए मकीन आ रहे थे उस रोज़ आप कहाँ थी? मैं अपने घर में थी और मैं उनसे मिली भी थी, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ वो लोग वहाँ पर नहीं थे। हाजा ने पेंसिल का पिछला सिरा भाव से छुआ। अब्राहम ने मेज़ पर से कैसेट उठाई। माय लॉर्ड,
اور جیوری ممبران استغاثہ نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ملزمہ کے فلیٹ سے آواز گونجتی ہے لیکن ان کے نئے رہائشوں کے گھر سے نہیں۔ اس نے کیسٹ کوڈ کلرک کی جانب بڑھائی۔ واٹ دا ہیک، ہاجرہ حیرت سے دل میں بولی تھی۔ اس نے ایک نظر ہاجرہ کو دیکھا۔ یہاں بیرسٹر صرف تم نہیں، میں بھی ہوں، اور بیرسٹر مباحثے کے ساتھ منطق سے کام کرتا ہے۔ وہ ویڈیو وہاں چلائی گئی۔ ہمیشہ تمام کمروں سے بازگشت کی آواز سنائی دیتی ہے مگر وہ دیواروں کے قریب ہونے کے سبب جلدی جذب ہو جاتی ہے۔ جوری ایک گواہ کے مکمل ہوتے کاغذ پر نوٹ کرتے ہوئے لکھنے لگی۔ جج صاحب اور جیوری گھر کی تصویر اور ان دونوں کے بیان کیے عمل کا جائزہ لے رہے تھے۔ چند منٹ بعد پروسیکیوشن کی جانب سے ایک عینی شاہد کو بلایا گیا تھا۔ وہ کٹہرے میں گواہی دے رہے تھے۔ جی، میں نے ان کو حادثے کے دن سڑک پر دیکھا تھا اور ان کی بیٹی ان سے بھاگ رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ان کی بیٹی کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ دوسرے بیرسٹر جرح کے لیے اٹھے۔ مسٹر نوحہ، گواہ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ حادثے کے روز جائے وقوع کے قریب تھے؟ جی۔ آپ نے مرحومہ کو اپنی ماں سے بھاگتے ہوئے دیکھا؟ جی۔ کیا وہ ڈری ہوئی تھی؟ جی۔ تو پھر آپ نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ تھوڑا الجھے۔ تبھی بیرسٹر نے سوال کیا، یا کیا آپ نے ملزمہ پر مقدمے کے متعلق سن کر خود سے انہیں مجرم تصور کر لیا ہے؟ ابراہم نے بھونک اٹھایا۔ یہ ڈیفنس بیرسٹر گواہ لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہیں سکے، پھر کچھ دیر بعد بولے، نہیں۔ تو پھر آپ نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ یا مجھے کہنا چاہیے آپ اس وقت مرحومہ کے احساسات سے واقف نہیں تھے۔ وہ مزید الجھ گیا۔ شاید۔ حاجرہ نے میز کے نیچے دھیرے سے مکہ بنا کر ہلایا۔ بلی نے ٹھیک کہا تھا، یہ کیس بیرسٹر حاجرہ نہیں ایک ماں لڑ رہی تھی۔ حاجرہ کی زندگی میں آئی یہ تبدیلی اسے فلیٹ سے راؤنڈ کیریکٹر میں تبدیل کرنے والی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ انجانے میں یا جذبات میں آ کر اس کی یہ نیکی مستقبل میں اس کے کتنے کام آنے والی تھی۔ اگلا گواہ۔ جج صاحب ابراہم کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا، مائی لارڈ، میں اب مرحومہ کی سہیلی کو کورٹ میں بلانا چاہوں گا۔ انہوں نے اجازت دی اور حاجرہ نے پینسل پکڑ کر دبائی۔ آخر کیوں یہ دن اسے دیکھنا پڑ رہا تھا؟ اس کے روبرو ابراہم تھا۔ ان دونوں کا شمار بہترین بیرسٹر میں ہوا کرتا تھا۔ مرحومہ کی دوست بیان دے رہی تھی، لزی میری بہت اچھی دوست تھی۔ اس کی گیلی آواز حاجرہ کے کانوں میں سنائی دی۔ اس نے شفاف نگاہوں سے جوری کو دیکھا۔ بیڑا غرق۔ وہ مسٹر الفریڈ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر اس کی ماں کی اس سے لڑائی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے سختی سے کہا ہے، تمہیں جانا ہے تو اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، مگر میں الفریڈ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پبلک گیلری میں مرحومہ کا باپ رومال سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے لزی کے تعلقات اپنی ماں کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ ابراہم بیٹا۔ حاجرہ اٹھی۔ ابراہم بیٹھا، حاجرہ اٹھی۔ ساتھ والے بیرسٹر نے اسے دیکھا۔ جیوری کی نگاہ اس پر گئی۔ کیا کبھی بھی آپ کو لزی سے، اس کی والدہ سے، لڑائی کے دوران یہ بات سننے کو ملی کہ انہوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، یا کبھی اسے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یا کبھی کوئی دھمکی دی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کیا ان ماں بیٹی کے بحث کے بعد ان کے حالات نارمل ہوتے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی۔ کیا مسٹر الفریڈ نے کبھی لیزی سے کوئی بدتمیزی کی یا اسے کبھی پریشان کیا؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ آپ کی دوست کی کسٹڈی کا مسئلہ کافی سالوں سے چل رہا تھا؟ جی۔ عدالت میں جب آپ کی دوست سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کس کو چننا چاہتی ہے تو اس نے کسے چنا؟ گواہ نروس ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کو۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو چنا تھا؟ وہ اپنی ماں کو بہت چاہتی تھی۔ کیا وہ مسٹر الفریڈ سے حسد کرتی تھی؟ اس نے بیزاری سے رخ پھیرا۔ جی۔ حاجرہ کا چہرہ بشاشت سے سرخ ہونے لگا۔ کیا لیزی نے کبھی آپ کے سامنے اپنے والد کے پاس جانے کی خواہش کی؟ نہیں۔ گواہ کا چہرہ مکمل طور پر بجھ گیا۔ کیا کبھی آپ کی اور آپ کی والدہ سے بحث ہوئی ہے؟ اس نے یکدم سے کہا، اس کا اس کیس سے کیا تعلق؟ آپ جواب دیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، کبھی کبھی۔ آپ نے سنگیت کا ایک بینڈ جوائن کیا ہے؟ ابراہم نے حاجرہ کو دیکھا۔ جی۔ آپ کی والدہ آپ کی اس فیصلے کے خلاف ہے؟ جی۔ آپ گزشتہ 1 سال سے اپنی والدہ سے الگ رہ رہی ہے؟ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ حاجرہ نے مسکرا کر جج صاحب کو دیکھا۔ مائی لارڈ، گواہ یہاں حقائق کو جانتے ہوئے گواہی دینے نہیں آئی، بلکہ وہ اپنے ذاتی تجربے اور قیاس آرائیوں کی بنا پر یہاں آئی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کا ایک خاندان ہے، اور ہم اکثر اپنے عزیزوں سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم نہیں کہنا چاہتے، لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہم نے جج صاحب کو دیکھا۔ وہ اٹھا۔ مائی لارڈ، مجھے لگتا ہے میری قابل دوست پاکستان کے ایک لمبے سفر کے بعد اپنے ذاتی احساسات کو پرے نہیں رکھ پا رہی۔ اس نے ایک نظر حاجرہ کو دیکھا۔ حاجرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے حاجرہ۔ سی پی، کراؤن پروسیکیوٹر ابراہم ایناک
آپ میری ذاتیات پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جج صاحب انتہائی سختی سے ابراہم کو دیکھ کر کہنے لگے، عدالت آپ کو آپ کی اسی کوتاہی پر تنبیہ کرتی ہے، آئندہ آپ کسی کی ذاتیات یا نسل پر تعصب میں آ کر بات نہیں کریں گے۔ پبلک گیلری میں سب سے آگے بیٹھے ولی نے سر پر ہاتھ مارا۔ میں معذرت خواہ ہوں، اس نے انتہائی شرمندگی سے کہا تھا۔ جوری اسے تنفر سے دیکھ رہی تھی۔ حاجہ کی نگاہیں ابراہم کے چہرے پر تھی۔ ابراہم کبھی ایسا نہیں کر سکتا، یقیناً اسے سی سی پی نے دھمکایا ہے۔ اسے وہاں بیٹھے شدید غصہ چڑھ رہا تھا۔ پروسیکیوٹر ابراہم، کیا آپ کو دوبارہ سے جانچنا ہے؟ جج صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مائی لارڈ۔ اشر مقتولہ کی دوست کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا۔ جج صاحب نے آج کے لیے عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ جج صاحب اپنے بیک ڈور سے نکلنے لگے اور جیوری اپنے ڈور سے۔ حاجہ اور ابراہم کورٹ روم سے نکلے۔ ولی کورٹ کے باہر ان کا منتظر تھا۔ ابراہم نے سر سے بیرسٹر وگ نوچ کر اتاری۔ میں تمہارے خاندان پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ ہم دونوں کے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میرے پاس تمہاری حالت کے متعلق بات کرنے کا بھی موقع تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ حاجہ رکی، وہ رک گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اکٹھے سی پی آفس چلتے ہیں؟ وہ چونک کر بولا۔ کیا ہماری دوستی اتنی بھی خراب نہیں ہوئی تھی کہ میں تمہیں لے کر غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں؟ وہی کہتے آگے بڑھی۔ اس نے اپنا گاؤن راستے میں اتارا۔ ہیل کی گونج تیز ہو گئی۔ آج اس ڈیوڈ کو پتہ چلے گا کہ بیرسٹر حاجرہ ہے کون۔ یاد رکھے گا، بیرسٹر حاجرہ سے پالا پڑا ہے، اور پھر اگر کبھی اسے چناؤ کرنے کے لیے بھڑکے چھتے کو یا بیرسٹر حاجرہ کو چھیڑنے کا موقع ملے گا تو وہ غلطی سے بھی حاجرہ کو نہیں چھیڑے گا۔ وہاں سے پروسیکیوشن آفس آئے تھے۔ حاجرہ ہیل کی ٹک ٹک سے آواز پھیلاتی ہوئی چیف کے کمرے کے باہر آئی۔ ابراہم اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ حاجرہ، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ اس نے چیل کی نظر سے سامنے آتے ابراہم کو دیکھا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ ابراہم نے بند ہوتے دروازے کو پکڑا اور اندر آیا۔ چیف ان دونوں کو سادگی سے دیکھ رہے تھے۔ حاجرہ آگے بڑھی۔ ابراہم آگے آیا۔ حاجرہ نے اسے انگلی دکھائی۔ پیچھے۔ میں تمہاری وکیل ہوں۔ وہ فوراً سے بولا، لیکن تم سالیسٹر نہیں ہو۔ اس نے اسے شفقانہ انداز میں دیکھ کر گھورا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ چیف کی جانب آئی۔ اس نے جھک کر میز پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنے نیچے کام کرنے والے افسروں کو دھمکایا؟ اور تم نے کس لیے اسے دھمکایا؟ کیونکہ میں اس کی ماں کے گھر رہتی ہوں تو کیا؟ بٹھاؤ انضباطی کمیٹی، لڑتے ہیں اس میں مقدمہ، اور پھر میں اور ابراہم بھی اس کمیٹی کو بتائیں گے کہ تم نے کس طرح ایک بیرسٹر کو قانون اور قاعدے کے خلاف جانے پر مجبور کیا ہے۔ خدا کی قسم، اس نے میز بجائی۔ چیف ڈیوڈ بالکل سیدھا بیٹھ گیا۔ اگر تمہارا بندہ میرے بچوں کے متعلق بات کرتا، میں یہ پوری عمارت ہلا کر رکھ دیتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اگر میں اس کی ماں کے گھر میں رہتی ہوں تو کیا؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہم وکیل کوئی مقدمہ دشمنیاں نبھانے کے لیے نہیں لڑتے، انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔ ویسے آج کا اس کا اور میرا اسکور 2 ہے۔ 1-2 ہے۔ وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئندہ اگر تم نے اس نے پیچھے کی طرف انگوٹھا کیا، میری وجہ سے ذرا سا بھی پریشان کیا، ذرا سا بھی، تو یاد رکھنا، انضباطی کمیٹی تم نہیں میں بٹھواؤں گی، اور ہمارے اجازت نامے مسترد ہو یا نہ ہو۔ اس نے ان کی کرسی پر غیظ بھری نگاہ ڈالی۔ تمہاری اس کرسی سے چھٹی ضرور ہو جائے گی۔ وہ تاثر نہیں دے سکے۔ کمیٹی بٹھانے کی بات تم تب کرتے جب اس دفتر سے کوئی ثبوت میرے پاس آتا، یا جب تمہارا کوئی گواہ میرے حق میں بات کرتا، یا ابراہم مجھے عدالت میں ڈھیل دیتا۔ دیکھا جائے ہم نے کچھ نہیں کیا، پر تم۔ حاجہ نے انہیں انگشت شہادت دکھائی، مگر پھر دبا دی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور غصہ ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، اب اپنا یہ فٹ بال جیسا منہ بند رکھنا اور خاموشی سے دیکھنا کہ قاتل کون ہے۔ وہ الٹے قدم چلی۔ اس نے چٹکیاں بجا کر اسے اشارہ کیا اور گھوم کر جانے لگی۔ ابراہم نے چیف کو دیکھتے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، معاف کر دیں، پر آپ کو حاجرہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ وہ بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے باہر جانے لگا۔ چیف کچھ دیر کے لیے سکتے کی کیفیت میں وہاں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر گزری تو انہوں نے ایک آہ بھری، شیطان کی وکیل واپس آ گئی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ واقعی میں حاجرہ از ویری اسٹرانگ وومن، بہت ہی زبردست، اور مجھے حاجرہ کا کیریکٹر شروع سے اب تک بہت پسند آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ ایپیسوڈ میں نے کافی بڑا کر دیا ہے، آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔